میاں نواز شریف صاحب کو گلگت بلتستان جانے کی اجازت دے دی گئی۔ یہ خبر سے زیادہ ایک لطیفہ ہے۔ میاں نواز شریف صاحب، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کی مئی 2025 میں جو جنگ ہوئی تھی اس کی ساری پلاننگ میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے کی گئی تھی۔ میاں نواز شریف صاحب مسلم لیگ نون کی طرف سے ایسا باور کروایا جا رہا تھا گویا وہ آپریشن روم میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے حکم پر سارا کچھ ہو رہا تھا۔ وہ میاں نواز شریف صاحب جن کی مرضی کے مطابق یہ رجیم کہتی ہے کہ پاکستان میں چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی، اب ان کو اجازت درکار تھی گلگت بلتستان جانے کے لیے، اور کہا گیا ہے کہ وہاں کے الیکشن کمیشنر کی طرف سے ان کو NOC دے دیا گیا ہے۔ وہاں کے الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب گلگت بلتستان میں جا سکتے ہیں۔ اس پر ہم نے بات کرنی ہے، اور اس کے علاوہ ہم نے ٹرمپ کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ جس طرح سے ایران کی طرف سے ٹرمپ صاحب کو دھمکی لگائی گئی، انہوں نے سارے کا سارا غصہ یاہو پر نکال دیا، اسے کہا کہ تم بے شرم ہو، تمہیں شرم نہیں آتی، میں نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا اور تم کیا کر رہے ہو۔ ایران کی طرف سے دھمکی دی گئی تھی کہ لبنان پر اگر حملے جاری رہتے ہیں تو کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی صدر ٹرمپ کی طرف سے ایک تو یاہو کو ٹھپ کے رکھ دیا گیا، اور اس کے ساتھ یہ بھی اعلان کر دیا گیا کہ لبنان میں کوئی حملہ نہیں ہوگا۔ یہ ایران کی دھمکی کے باعث سارا کچھ ہوا ہے۔ اس پر بھی ہم آگے چل کے بات کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ ٹرمپ نے کس طرح سے ٹھپا ہے، کس طرح سے مکو ٹھپا ہے اس کا یاہو صاحب کا، اور یہ بھی کہا ہے کہ تم تو جیل میں ہوتے اگر میں نہ ہوتا، اور یہ بالکل درست ان کی طرف سے کہا گیا ہے۔ مومنہ کے حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے، ان کی شادی پرامن طریقے سے ہو گئی۔ پہلے میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے بات کر لیں گے۔ میاں نواز شریف صاحب گلگت بلتستان جا رہے ہیں، انہوں نے اجازت طلب کی تھی، ان کو NOC مل گیا، جبکہ خواجہ سعد رفیق کے بارے میں ہم نے کل یہ بتایا تھا کہ خواجہ سعد رفیق کو وہاں جانے سے روک دیا گیا اور وہ کان لپیٹ کر لاہور واپس آ گئے۔ ایسا نہیں ہوا تھا، بلکہ خواجہ سعد رفیق کی طرف سے بعد میں ایک بیان جاری کیا گیا، ٹویٹ انہوں نے کیا، تو اس کے بعد ان کو اجازت دے دی گئی۔ خواجہ سعد رفیق آج کل جس طرح سے عابد شیر علی وہاں پہ موجود ہیں، بلاول بھٹو زرداری وہاں پہ گئے ہوئے ہیں، اسی طرح سے میاں نواز شریف صاحب بھی وہاں پہ جانا چاہتے ہیں، وہ بھی ایک دو روز میں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ آج میاں نواز شریف صاحب بھی وہاں پر چلے جائیں۔ وہاں پہ تحریک انصاف کے لوگوں کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ خواجہ سعد رفیق کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ خواجہ سعد رفیق وہیں پہ خطاب کرتے ہوئے، تقریریں کرتے ہوئے پائے گئے ہیں۔ کل بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے شگر میں خطاب کیا گیا تھا، وہاں پہ انہوں نے کئی لوگوں کو للکارا، اسلام آباد والوں کو للکارا، کبھی وہ اور ان کے ابا جی اینٹ سے اینٹ بجاتے ہوئے کہا کرتے تھے کہ راولپنڈی والوں کو ہم یہ میسج دینا چاہتے ہیں۔ آج کل راولپنڈی والوں کو میسج نہیں دیتے، آج کل اسلام آباد والوں کو میسج دیتے ہیں، اور وہاں پہ ان کے اپنے اتحادی بیٹھے ہوئے ہیں۔ مسلم لیگ نون کی مرکز میں حکومت ہے، وہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد سے بیٹھ کر نہ تو کراچی کو چلایا جا سکتا ہے، نہ گوادر کو چلایا جا سکتا ہے۔ کراچی اور گوادر کہاں سے آ گئے؟ کچھ عرصہ قبل یہ خبریں سامنے آئی تھی کہ کراچی کو، گوادر کو، کوئٹہ کو، راولپنڈی کو اور ایک دو اور شہروں کو بھی وفاق کے اندر لایا جا رہا ہے، اور یہ MQM کا بہت بڑا مطالبہ ہے کہ اس کو وفاق کے اندر کر دیا جائے کراچی کو۔ تو بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے اس پر تڑپنا ایک فطری عمل ہے۔ اسی چیز کو سامنے رکھتے انہوں نے کہا کہ گوادر اور کراچی کے فیصلے اسلام آباد میں نہیں ہوں گے۔ کہاں پہ ہوں گے؟ پنڈی والوں کی وہ بات نہیں کرتے، پنڈی والوں کے ساتھ وہ صاحب سلامت رکھنا چاہتے ہیں، حالانکہ وہاں سے بھی ان کے لیے ایک سخت قسم کا پیغام موجود ہے، نہ صرف پیغام موجود ہے بلکہ رویہ بھی سخت قسم کا ان کے لیے وہاں پہ موجود ہے۔ ان کی اس ویڈیو لیک کے باعث جس میں ان کی طرف سے فیلڈ مارشل صاحب کے حوالے سے کوئی منفی باتیں کی گئی تھی، اب اس کا مداوع کرنا چاہتے ہیں، باہر آ جاتے ایک مرتبہ پھر گلگت بلتستان میں وہاں پہ خواجہ سعد رفیق کی طرف سے تقریر پر تقریر کی جا رہی ہے۔ میاں نواز شریف بھی وہاں پہ جا رہے ہیں، جیسے کہ کہا کہ انہوں نے NOC طلب کی اور ان کو NOC مل گئی۔ پاکستان کی تقدیر کے فیصلے کرنے والے سابق وزیر اعظم، جن کو آج کل بھی لوگ کہتے ہیں کہ وہی اس حکومت کو، رجیم کو چلا رہے ہیں، ان کو اجازت کی ضرورت پڑ گئی اپنے ہی ملک کے ایک شہر میں۔ بہرحال وہاں پہ ریحانہ ڈار بھی پہنچ چکی ہیں، وہاں پہ تحریک انصاف کے لوگوں کو گھسنے کی
کی اجازت نہیں ہے۔ جیسا کہ جنید اکبر کو وہاں سے ہتھکڑیاں لگا کے گرفتار کر کے نکالا گیا، اسد قیصر کو جانے نہیں دیا گیا، جبکہ ریحانہ ڈار وہاں پہ چلی گئی، وہاں پہ وہ اسکردو ایئرپورٹ پر جہاز سے اترتی ہوئی دکھائی دی تھی۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے، ان کو جلسہ کرنے کی اجازت دی جاتی ہے یا پھر ان کو بھی ڈی پورٹ کر دیا جاتا ہے، وہاں سے نکال دیا جاتا ہے۔ ڈی پورٹ تو ایک ملک سے دوسرے ملک والے کرتے ہیں، بہرحال یہ ملک کوئی اور نہیں ہے، یہ اپنا ملک، اپنا علاقہ ہے، صوبہ ہے، صوبے کا درجہ دیا ہوا۔ گلگت بلتستان والے وہ لوگ ہیں جو پوری طاقت سے، پوری قوت کے ساتھ لڑ کے پاکستان کے ساتھ شامل ہوئے تھے، اور یہ قیام پاکستان کے بعد کوئی نومبر کے مہینے میں انہوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا تھا۔ آج کل وہاں پہ کیا صورتحال ہے اس پر زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تحریک انصاف کو جس طرح سے وہاں سے نکالنے کی آج نہیں بلکہ ان کی حکومت کا جس طرح سے خاتمہ کیا گیا وہ بھی سب کے سامنے، اور آج کل ان کو وہاں پہ کمپین کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ تو میاں نواز شریف صاحب کو وہاں پہ جانے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ تو ہمارے پاس ایک اور خبر تو نہیں ہے بلکہ یہ تجزیہ ہے، جس طرح سے ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں، جس طرح کی وہ شہرت رکھتے ہیں، ان کی طرف سے بڑی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو اٹلی جانے کی اجازت دی جائے۔ اٹلی کا وہ دورہ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ میلونی کس طرح سے مودی کے ساتھ مل رہی ہے، کس طرح سے فرانس کے صدر کے ساتھ مل رہی ہے، کس طرح سے البانیہ کے وزیر اعظم کے ساتھ مل رہی ہے، کس طرح سے وہ جپیاں ڈال رہی ہیں، کس طرح سے وہ اور بھی بہت کچھ کر رہی ہیں۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے ہمارے وزیر اعظم صاحب کی بھی وہ رگ پھڑکی ہے، وہ بھی چاہتے ہیں کہ میں بھی وہاں پہ جاؤں، جس طرح سے مودی کے ساتھ انہوں نے مصافحہ کیا، جس طرح سے انہوں نے جرمنی کے فرانس کے صدر کے ساتھ وہ ملی ہیں، اسی طرح سے یہ بھی شاید ملنا چاہتے ہیں۔ ان کی پوری کوشش ہے کہ میں بھی وہاں پہ جاؤں، صرف اور صرف اس لیے کہ میلونی کے ساتھ ان کی اسی طرح سے ملاقات ہو جائے، جس طرح سے کئی صدور کے ساتھ آپ دیکھتے رہیے، کئی وزراء اعظم کے ساتھ ان کی ملاقات ہوتی رہی ہے، بلکہ جس طرح سے وہ ایلان مسک کے ساتھ بھی ملی تھی۔ یہ کوئی ہمارے پاس انفارمیشن نہیں ہے بلکہ یہ ہمارا تجزیہ ہے، جس طرح کی یہ شخصیت رکھتے ہیں ہمارے وزیر اعظم صاحب، ان کو ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی۔ کس ملک کے دورے کی اجازت نہیں دی گئی؟ اٹلی کے دورے کی اجازت نہیں دی گئی۔ وہاں پہ میلونی وزیر اعظم ہیں، میلونی سے ملنا یہ چاہتے ہیں لیکن ان کو اجازت نہیں دی جا رہی۔ تو باقی جس ملک میں بھی یہ جانا چاہتے ہیں ان کو اجازت دے دی جاتی ہے۔ جتنے یہ طاقتور وزیر اعظم ہیں پوری قوم جانتی ہے، اور کس طرح سے ان کو ٹاسک دیا جاتا ہے، اسائنمنٹ دی جاتی ہے، دورے بھی ان کے لیے اسائنمنٹ ہوتے ہیں، لیکن کہا جاتا ہے کہ ان کی طرف سے اس خواہش کا اظہار کیا گیا کہ مجھے اٹلی کا دورہ کرنے کی اجازت دے دی جائے، جس طرح سے میاں نواز شریف کی طرف سے گلگت بلتستان کا دورہ کرنے کی اجازت مانگی گئی تھی، ان کو اجازت دے دی گئی لیکن ان کو اجازت نہیں دی گئی۔ ایران کی طرف سے دھمکی دی گئی تھی کہ اگر لبنان پر اسرائیلی حملے بند نہیں ہوتے تو ہم امریکہ کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے، ہرگز نہیں کریں گے۔ تو ایران کی دھمکی پر صدر ٹرمپ میدان میں آئے، ان کی طرف سے اب یہ کہا گیا ہے کہ اگلے ہفتے ایران کے ساتھ ہماری ڈیل ہو جائے گی۔ پہلے بھی ایسے دعوے کرتے رہے، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہو کو بھی کہہ دیا کہ کوئی حملہ نہ کیا جائے۔ انہوں نے حکم دے دیا کہ لبنان پر اسرائیل کی طرف سے کوئی حملہ نہیں کیا جائے گا۔ یہ تازہ ترین خبر ہے، اس سے پہلے یہ خبریں آئی تھیں کہ لبنان پر اسی حملے رکنے تک مذاکرات معطل، یہ ایران کی طرف سے کہا گیا ہے۔ جنگ بندی ختم ہو سکتی ہے، ایرانی میڈیا نے یہ کہا۔ ایران کی بحری ناکہ بندی جاری رکھیں گے، یہ اسرائیل کی طرف سے کہا گیا۔ حزب اللہ سے بات ہوئی، دونوں جنگ بندی پر متفق ہیں۔ امریکی صدر کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ میری بات ہوئی ہے حزب اللہ سے اور اسرائیل سے، اور وہ دونوں جنگ بندی پر تیار ہیں۔ ایک طرف ان کی طرف سے یہ بیان دیا گیا اور دوسری طرف ان کی طرف سے جو ٹیلی فون کال پر یاہو کے ساتھ کر دیا گیا وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ کس طرح سے کس شدت کے ساتھ وہ ان کے ساتھ پیش آئے۔ یہ خبر کی صورت میں آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کے درمیان لبنان کی صورتحال پر ہونے والی ایک فون کال میں شدید تلخ کلامی ہوئی۔ امریکی میڈیا کے مطابق ٹرمپ نے اسرائیل کی لبنان میں بڑھتی ہوئی جارحیت پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا اور نیتن یاہو سے انتہائی بد زبانی سے پیش آئے۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کے مطابق اس معاملے سے واقف امریکی حکام نے بتایا کہ صدر ٹرمپ نے نیتن یاہو سے ہونے والی فون کال میں لبنان میں اسرائیلی کارروائیوں پر شدید برہمی کا اظہار کیا اور انتہائی سخت زبان استعمال کی۔ اگرچہ ٹرمپ اور نیتن یاہو کے درمیان ماضی میں بھی اختلافات کی خبریں سامنے آتی رہی ہیں، لیکن امریکی حکام کے مطابق حالیہ فون کال دونوں رہنماؤں کے درمیان سخت ترین گفتگو تھی۔ ٹرمپ کو خاص طور پر اسرائیل کی جانب سے بیروت پر ممکنہ حملے کے منصوبے پر اعتراض تھا۔ انہوں نے نیتن یاہو کو خبردار کیا کہ اگر اسرائیل لبنانی دارالحکومت پر حملہ
کرتا ہے تو وہ دنیا میں مزید تنہا ہو کر رہ جائے گا۔ ایکزیوس کے مطابق صدر ٹرمپ نے نیتن یاہو پر چیختے ہوئے کہا، تم پاگل ہو گئے ہو، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ صدر ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم کو ان کے خلاف کرپشن مقدمات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ میں نے تمہیں جیل جانے سے بچایا تھا۔ ایک امریکی اہلکار نے ٹرمپ کی گفتگو کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے بتایا کہ امریکی صدر کا کہنا تھا، میں تمہیں بچا رہا ہوں لیکن تمہاری حرکتوں کی وجہ سے آج سب کو تم سے نفرت کرتے ہیں اور اب پوری دنیا اسرائیل سے بھی نفرت کرنے لگی ہے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ ٹرمپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ حزب اللہ اسرائیل پر حملے کر رہی ہے اور اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے، لیکن ان کا خیال ہے کہ حالیہ دنوں میں نیتن یاہو نے حد سے تجاوز کیا ہے۔ ایک امریکی عہدیدار نے بتایا کہ ٹرمپ نے لبنان میں شہریوں کو ہلاکتوں پر تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے محض ایک کمانڈر کو نشانہ بنانے کے لیے پوری عمارت کو زمین بوس کرنے کے اسرائیلی طریقہ کار پر بھی شدید برہمی کا اظہار کیا۔ ویب سائٹ کے مطابق ٹرمپ کی شدید برہمی کی بنیادی وجہ لبنان میں اسرائیلی کارروائیوں کے باعث ایران کی امریکہ کے ساتھ جاری مذاکرات ترک کرنے کی دھمکی تھی۔ ایران پہلے ہی خبردار کر چکا ہے کہ اگر صورتحال مزید خراب ہوئی تو وہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات سے پیچھے ہٹ سکتا ہے۔ ہمیں یاد ہے کہ جب جون 2025 میں ایران اور اسرائیل کے مابین جنگ ہوئی تھی، صدر ٹرمپ کی طرف سے جنگ بندی کا اعلان کیا گیا۔ اس کے باوجود بھی اسرائیل نے جنگ بندی کے فوراً بعد ایران پر حملہ کیا، تو اس موقع پر بھی صدر ٹرمپ کی طرف سے یاہو کو باقاعدہ گالیاں دی گئی تھیں۔ وہ کئی چینل کی طرف سے تو سنا دی گئی، دکھا بھی دی گئی، لیکن کئی چینل نے اس کو بیپ لگا کر بتایا تھا۔ تو اب ٹرمپ کی طرف سے ان کے ساتھ مزید تلخی سے پیش آیا گیا ہے اور ان کو جو کچھ کہہ دیا گیا وہ آپ کے سامنے رکھا۔ اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ یہ ہے پزشکیان صاحب، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا اور پھر انہوں نے استعفیٰ واپس بھی لے لیا۔ یہ خبریں آئی تھی۔ استعفے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کہا جاتا ہے کہ ان کو یہ اعتراض ہے، انہیں یہ ہے کہ ان کو مکمل اختیارات حاصل نہیں ہیں۔ تو کیا یہ نئے صدر بنے ہیں؟ کیا یہ نیا کوئی آئین بنا ہے، قانون بنا ہے؟ اختیارات تو پہلے سے ہی موجود ہے جو دیگر صدر بھی استعمال کرتے رہے۔ دراصل وجہ یہ ہے جو ہمیں سمجھ آتی ہے، وہاں پہ غالباف صاحب جو سپیکر ہیں اور کمانڈر بھی ہیں انقلابی گارڈز کے، ان کے اختیار میں سارا کچھ ہے، سارے اختیارات ان کے پاس ہیں۔ ان کے پاس وہی اختیارات ہیں جو آئین اور قانون کے تحت ان کے پاس موجود ہیں، لیکن آئین اور قانون سے بالاتر ہو کر بھی غالباف صاحب کے پاس سارے اختیارات موجود ہیں اور سارے ایران کے فیصلے وہی کرتے ہیں۔ دراصل ان کو یہ تحفظات ہیں۔ یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ یہ غالباف صاحب مجھے بھی کراس کیے ہوئے اور بڑے بڑے فیصلے وہی کرتے ہیں، یہ ان کا اعتراض ہو سکتا ہے اور اسی وجہ سے انہوں نے استعفے کی بات کی ہوگی۔ اگر وہ استعفیٰ دے جاتے ہیں تو ان کی جگہ پر نائب صدر آ جائیں گے، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ نہیں لگتا کہ وہ استعفیٰ دے کے چلے جائیں گے، اسی تنخواہ پر لگتا ہے کہ وہ نوکری کرتے ہوئے آئندہ بھی نظر آئیں گے۔ مومنہ اقبال کی شادی کی بات کرتے ہیں۔ ان کی شادی حمزہ حبیب کے ساتھ طے پائی تھی اور وہ شادی ہو بھی گئی۔ ثاقب چدر کی طرف سے پوری کوشش کی گئی، حتیٰ کہ یہ بھی کہا گیا کہ تم واجب القتل ہو جاؤ گی، تمہیں قتل کر دیا جائے گا، تمہاری لاش بھی نہیں ملے گی اگر میرے ساتھ شادی نہ کی اور اس بندے کو جواب نہ دیا۔ اس کے باوجود بھی مومنہ کسی دباؤ میں نہ آئی اور بالآخر کل ان کی حمزہ کے ساتھ شادی ہو گئی۔ نکاح تو ان کا پہلے ہی ہو چکا تھا، کل رخصتی ہوئی ہے اور اس موقع پر عزیز و اقارب کے ساتھ ساتھ ان کے دونوں کے خاندانوں کے دوست موجود تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ شوبز کی شخصیات نے بھی اس شادی میں شرکت کی۔ اپنی شادی پر مومنہ اقبال نے ہلکے گلابی رنگ کا خوبصورت غرارہ زیب تن کیا ہوا تھا جو ان کی شخصیت پر نہایت جچ رہا تھا۔ ان کے ہم سفر حمزہ حبیب نے بھی ہم رنگ ہلکے گلابی کرتا شلوار اور واسکٹ پہن کر روایتی مگر دلکش انداز اپنایا ہوا تھا۔ دونوں کو اس موقع پر انتہائی خوش اور مطمئن دیکھا گیا، جبکہ اہل خانہ اور مہمانوں کی جانب سے نیک تمناؤں اور دعاؤں کا اظہار کیا گیا۔ یہ سلسلہ رخصتی تک جاری رہا۔ اس موقع پر ڈی جے اور بینڈ باجا بھی موجود تھا۔ یہ ساز اور دھن تو چلتی رہی، گھر آیا میرا پردیسی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ گانا بھی بار بار چلایا گیا، لے جائیں گے دل والے دلہنیاں لے جائیں گے، رہ جائیں گے
پیسے والے دیکھتے رہ جائیں گے۔ سوال یہ ہے کہ اس شادی پر سب سے زیادہ کرب میں کیا ثاقب چدر تھے یا پھر ان کے وکیل میاں علی اشفاق تھے؟ مومنہ اقبال کی کردار کشی کی گئی، شرم مگر ان کو نہیں آتی جنہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے۔ بہرحال جن لوگوں کی طرف سے شادی کو ناکام بنانے کی کوشش کی گئی اور ان کے خلاف سازشیں کی گئیں، ان کے اوپر لاکھ ہی کہا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے اور دیکھیے کہ ریحانہ ڈار صاحبہ کے ساتھ وہاں پہ کیا ہوتا ہے اور ہمارے وزیر اعظم کو اٹلی جانے کی اجازت ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ ان کے ماضی کو دیکھتے ہوئے، ان کے کنڈکٹ کو دیکھتے ہوئے شاید اجازت نہیں دی جا رہی۔ اللہ حافظ۔